کوڈ ورڈز کو وہی سمجھ سکتا ہے کہ جو اسی بارگاہ سے آیا ہو کہ جس بارگاہ سے کوڈ ورڈ آ رہا ہے۔ آج 1450 سال گزر جانے کے باوجود کوئی انسان کیوں ان کوڈ ورڈز کو نہیں سمجھ سکا؟ اس کی وجہ یہ ہے بقیہ نے دنیا میں آ کر علم حاصل کیا ہے، اہل بیت علم لے کے آئے ہیں۔ جس بارگاہ سے کوڈ ورڈ آ رہے ہیں اسی بارگاہ سے علم لے کے آئے ہیں۔ آپ نے توجہ فرمائی؟ اب آئیے اس تمہید کے بعد اب میں عرض کروں کہ یہ کوڈ ورڈز کے جو اہل بیت اطہار نے ہمارے لیے بعض واضح کر دیے ہیں، انہی میں سے ایک کوڈ ورڈ ہے سورہ مریم کی پہلی آیت۔ پہلی آیت اس اعتبار سے اگر بسم اللہ کے بعد دیکھا جائے تو پہلی آیت کاف ہا یا عین صاد، یہ کوڈ ورڈز ہیں۔ آپ جس بھی ترجمہ کرنے والے قرآن مجید کے دیکھ لیجئے گا، سب نے نیچے کاف ہا یا عین صاد ہی لکھا ہے، کوئی نہیں لکھ سکا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم کیا لکھ سکیں گے؟ ہم تو ڈی کوڈ نہیں کر سکتے ہیں۔ ڈی کوڈ وہ کر سکتے ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے قرآن کا علم لے کے بھیجا ہے۔ تو اب یہ ہستیاں ہی بتائیں گی تب سمجھ میں آئے گا۔ اور اسی لیے ایک بات اور کہتا چلوں، ہم آپ بیٹھ کے شاید ہو سکتا ہے کہ تھوڑا بہت کچھ دماغ لگائیں تو سمجھ میں بھی آ جائے، سمجھا جا سکتا ہے۔ مثلا لفظ قرآن کا نہیں، میں تاکہ توہین قرآن نہ ہو، میں عام زندگی میں کہوں، مثلا انہوں نے مجھ سے کہا کہ کاف، تو ہم نے کہا ہو سکتا ہے کاف سے ان کی مراد کبوتر، اور ہم بیٹھ کے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ ہم ایک کامن آدمی بات ہے، قرآن کے بارے میں نہیں گفتگو کر رہے ہیں۔ ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں کہ جو قرآن مجید کی توہین کرتے ہیں۔ اب آئیے میں یہ تمہید کے بعد میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ دنیا میں کوئی بھی تفسیر کرے لیکن اصل تفسیر وہی ہے جو اہل بیت اطہار فرمائیں گے۔ راوی ہے جو بڑا معتبر راوی ہے، سعد بن عبداللہ قمی، یہ دو بزرگان ہیں کہ جو اپنے زمانے میں بڑے معتبر اور محترم سمجھے جاتے تھے۔ احمد بن اسحاق یہ قمی تھے، یہ دونوں 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام۔ احمد بن اسحاق کچھ اپنے شہر سے خمس لے کے نکل گئے تھے سامرہ کے لیے، اور سعد بن عبداللہ قمی نے چاہا کہ ساتھ میں ہو لیں۔ اب جو پہنچے گھر پہ پتہ چلا وہ جا چکے ہیں سفر پہ، یہ جلدی سے نکلے تاکہ راستے میں کہیں مل جائیں تو ان سے ملاقات ہو جائے اور پھر ہم لوگ ساتھ میں جائیں۔ راستے میں ملاقات ہو گئی، لوگ پہنچے یہ دونوں۔ جس موقع کے اوپر سامرہ پہنچے، اس کے معنی یہ ہے، روایت سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ 255 ہجری کے بعد کا واقعہ ہے، اس لیے کہ ہمارے 11ویں امام نے خمس لیتے وقت فرمایا کہ میرا بیٹا ہے، اس کو خمس دے دے۔ اس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ 255 ہجری کے بعد کا واقعہ ہے۔ احمد بن اسحاق نے یہ خمس دینا شروع کیا، اور آخری امام کو کم سن ہے، 5 سال سے بہرحال کم عمر ہے، اس لیے کہ 5 سال کے بعد پھر اس طرح کی ملاقات کسی سے نہیں ہوئی ہے کہ مولا بھی موجود ہو اور بیٹا بھی موجود ہو۔ خمس لینے کے درمیان کہا کہ وہ فلاں نے ایک خمس دیا تھا، تم اس کو کیوں نہیں لے کے آئے؟ تو کہا مولا بڑا مختصر سا پیسہ تھا، بڑی مختصر رقم تھی، کہا نہیں اسے بھی لے کے آؤ۔ اور پھر امام نے حلال اور حرام کو جدا کر دیا، حلال لے لیا اور کہا حرام کے لیے کہ جس نے دیا اسی کو واپس کر دو۔ اب اس پر کوئی تبصرے کی ضرورت تو نہیں ہے نا؟ جو لوگ سوچتے ہیں کہ حرام پیسہ لے کے ہم خمس نکال دیں گے حلال ہو جائے گا، تو حلال نہیں ہو جاتا۔ بہت سے افراد ہیں کہ جو حرام پیسہ لے کے مومنین کو زیارت پہ بھیج دیتے ہیں، سمجھتے ہیں بقیہ حلال ہو گیا۔ نہیں، حلال نہیں ہوتا، وہ حرام ہی رہے گا۔ توجہ ہے نہیں؟ مولا یہ سارا واقعہ ہو رہا ہے، ادھر یہ بیٹھے ہوئے ہیں احمد بن اسحاق، جا کے وہ خمس لینے کے لیے چلے گئے، سعد بن عبداللہ قمی بیٹھے ہوئے ہیں اور غور سے دیکھ رہے ہیں مولا کو۔ پوچھا 11ویں امام نے کہ کوئی کام تھا؟ کہ نہیں، بس آپ سے ملنے آیا ہوں۔ کہ نہیں، تم سے ملنے نہیں آئے ہو، تمہارے ذہن میں 40 سوال ہیں، انہیں پوچھنے آئے ہو۔ کیا معرفت کا درجہ ہے، اور اللہ نے جو علم غیب عطا کیا ہے، تم پوچھنے آئے تھے سوال؟ کہا مولا 40 سوال سوچے تھے۔ تو پوچھو، اب پوچھیں تو کس سے پوچھیں؟ انسان جب 2 سورج کے سامنے بیٹھا ہو تو کس کے قریب جائے گا؟ ہے نہیں توجہ؟ مولا میں کس سے پوچھوں؟ کہا میرا بیٹا، اس سے پوچھ لو۔
اب انہوں نے سوچنا شروع کیا کہ اس عمر میں ان سے سوال کریں. ادھر سے خود سوال شروع ہوا, تم یہ پوچھنے آئے ہو, میں جواب دیے دیتا ہوں. تب انہیں احساس ہوا کہ نہیں, جو درجہ اور رتبہ 11ویں امام کا ہے وہی ان کے وارث کا بھی رتبہ ہے. اب جب دیکھا کہ جس کو ہمارے وہاں کہتے ہیں کہ واقعاً ہر طرف روشنی پھیلی ہی ہے تو کچھ روشنی ہم بھی لے لیں, انہوں نے برجستہ پوچھ لیا کہ مولا یہ کاف ہا یا عین صاد کیا ہے قرآن مجید میں. چونکہ بقیہ جو ہیں وہ وجہ میں اس وقت نہیں میرے پاس تفصیل ہے کہ الف لام میم ہے یا بقیہ یاسین ہے, طٰہٰ ہے, اس کے بارے میں ہمارے پاس روایتیں بہت ساری ہیں اہل بیت یا تاریخ جن سے پتہ چل گیا. یہ ایک لفظ ایسا تھا کہ جس کے لیے صرف ایک روایت ہے اور وہ بھی بہت زیادہ مشہور نہیں ہے. کاف ہا یا عین صاد کے لیے ایک ہی روایت جو بہت زیادہ مشہور نہیں ہے. ہمارے شیعوں کے لیے بھی یہ بہت زیادہ مجمل لفظ تھا, چونکہ پوری آیت ہے تو مجمل آیت تھی. مولا یہ ہے کیا کاف ہا یا عین صاد؟ اب مولا نے اس موقع کے اوپر جواب دینا شروع کیا کہ ہذہ الحروف من انباء الغیب, یہ علم غیب سے متعلق ہے. آپ نے توجہ نہیں فرمائی. امام خود متوجہ کرا رہے ہیں کہ اس امت کی اس عقل پہ تعجب ہوتا ہے کہ جو آج تک بحث کر رہی ہے کہ رسول کے پاس علم غیب ہے یا نہیں ہے. جس رسول کے جانشینوں کے پاس علم غیب ہو اس رسول کے پاس کیا درجہ ہوگا کون سمجھ سکتا ہے. علم غیب اللہ نے عطا کیا ہے. هذه الحروف من انباء الغیب اطلع اللہ علیہ عبدہ زکریا. اللہ رب العزت نے جناب زکریا کو بتایا تھا. یہ جناب زکریا نبی تھے. فقصها علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں عربی پڑھنے کے بجائے جلدی جلدی ترجمہ کر دوں تاکہ آپ کے لیے بھی آسانی ہو جائے, وقت تھوڑا سا میرا بچ جائے. جناب زکریا نے اللہ رب العزت سے کہا کہ اے میرے پروردگار, میں یہ اسماء خمسہ جو اسماء حسنہ ہیں ان کو سیکھنا چاہتا ہوں. اس لیے کہ جناب زکریا کو پتا چلا تھا کہ توبہ قبول ہوئی جناب آدم کی تو انہی ناموں سے, جناب یوسف کنویں سے نکلے ہیں تو انہی ناموں کی بنا پہ, انبیاء کو نجات ملی ہے تو انہی ناموں کی بنا پہ, آدم ثانی جناب نوح کی کشتی کو نجات ملی ہے تو انہی ناموں سے. تو یہ نام انبیاء کے نزدیک بڑی اہمیت رکھتے تھے. اور اسی سے پتا چلتا ہے ہم لوگ بہت زیادہ ہچکچاتے ہیں, سوچتے ہیں, ہم غیروں کی بات کر رہے ہیں, سوچتے ہیں کہ کیا اہل بیت اطہار کے نام نجات دلائیں گے. اگر واقعی طور کے اوپر دیکھا جائے تو انسان انبیاء بھی نجات پا رہی ہیں اہل بیت کے نام سے, تو ان کا تو مقابلہ ہی نہیں ہے. اصحاب خمسہ یا اسماء خمسہ پوچھا کہ کیا ہیں, اللہ رب العزت نے پانچوں نام بتا دیے. جناب زکریا سکون مل گیا ان کو. اب وہاں پہ لفظیں ہیں, رسالت مآب کا نام, امیر المؤمنین کا نام, جناب سیدہ کا نام, سرکار امام حسن مجتبیٰ کا نام, یہ چاروں نام. جب یہ چار نام لیتے تھے تو بڑا اطمینان ملتا تھا, بڑا سکون مل جاتا تھا, دل کو قرار آ جاتا تھا. لیکن جیسے ہی پانچواں نام زبان پہ لیتے تھے, لفظ ہے یہاں کے اوپر کہ تثور زفرتی, میری آنکھوں سے یہ اشک مسلسل جاری ہو جاتی ہیں. عجیب نام ہے امام حسین میں, تاثیر دیکھیے. جناب زکریا کو واقعہ نہیں پتا ہے, امام حسین کا نام لیتے ہی آنکھوں سے اشک جاری ہو جاتے تھے. آواز دی میرے پروردگار یہ آخر وجہ کیا ہے؟ چار نام سکون دیتے ہیں, پانچواں نام میرے دل کو نہ جانے کیسا درد محسوس ہوتا ہے کہ آنکھیں رونے لگتی ہیں. اس موقع کے اوپر فَأَنْبَاهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَنْ قِصَّتِهِ, اللہ رب العزت نے جناب سرکار سید الشہداء کے سارے مصائب کو بیان کیا. فقال کاف ہا یا عین صاد, اور اس ایک آیہ شریفہ کو جناب زکریا کے حوالے کیا. اب وہاں کے اوپر چونکہ یہ حدیث اب یہاں پہ اہمیت رکھتی ہے لہٰذا میں عربی پڑھ دیتا ہوں. ہمارے آقا فرماتے ہیں کہ فالکاف اسم کربلا, یہ جو کاف ہا یا عین صاد میں پہلا الفابیٹ ہے کاف, مولا فرماتے ہیں کہ فالکاف اسم کربلا, یہ کربلا ہے. والہا ہلاک العطرہ, اور یہ جو ہا سیکنڈ ورڈ ہے کہ جو عربک میں لفظ ہلاکت ہے کہ جس کو آپ اپنی زبان میں ترجمہ کریں گے تو شہادت,
البتہ عربک ہلاکت الگ ہے، اردو کی ہلاکت الگ ہے۔ والیا یزید، تیسرا الفابیٹ ہے یا، مولا فرماتے ہیں یہ یزید ہے، وَهُوَ ظَالِمُ الحسین، وہ سرکار سید الشہداء پہ ظلم ڈھانے والا۔ اور اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ والعین عطشہ، الفابیٹ عین ہے، یہ سرکار سید الشہداء کی پیاس، والصاد صبرہ، اور جو آخری الفابیٹ ہے صاد، وہ سرکار سید الشہداء کا صبر ہے۔ اب یہاں سے آپ جملہ سنیے، مولا یعنی آخری امام فرماتے ہیں کہ فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ زَكَرِيَّا، جناب زکریا نے جیسے ہی ان باتوں کو سنا، لم یفارق مسجدہ ثلاثۃ ایام، 3 دنوں تک مسلسل مسجد میں ٹھہرے رہے، صرف رونا، گریہ کرنا، ماتم کرنا، باہر ہی نہیں نکلے مسجد سے۔ وَمَنَعَ فِيهَا النَّاسَ، اور لوگوں کو منع کر دیا کہ اب مسجد میں 3 دن تک کوئی نہ آئے، من الدخول علیہ، کہ کوئی بھی جناب زکریا کے پاس نہ آئے۔ وَأَقْبَلَ عَلَى الْبُكَاءِ وَالنَّحِيبِ، لفظ نحیب یہاں پہ بھی آیا، بہت شدید گریہ کیا انہوں نے۔ وَكَانَ يُرْثِيهِ، اور آپ مرثیہ کہتے تھے۔ اس مرثیے کا ایک مصرع میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ تفصیلی ہے کہ الہی تلبس علیًا وفاطمہ ثیاب هذه المصیبہ، اے میرے پروردگار کیا علی و فاطمہ کو امام حسین کے غم کی مصیبت کا لباس پہنا رہا ہے۔ بڑی شدت کے ساتھ گریہ کیا، اور اس کے بعد پھر اللہ رب العزت سے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، آخری امام فرما رہے کہ اے میرے پروردگار مجھے بھی ایک بیٹا اسی طرح سے عطا کر کہ جس بیٹے کی محبت میرے دل میں قرار پائے، اور پھر کچھ دنوں کے بعد انہی مصیبتوں کے ساتھ وہ دنیا سے رخصت ہو، تاکہ مجھے رسول کے بیٹے کے غم کا تھوڑا بہت تو احساس پیدا ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ یہ بیٹا سرکار سید الشہداء کی شہادت کی شبیہ بنا یا نہیں بنا؟ جناب یحییٰ آپ جانتے ہیں وہ بھی شہید ہوئے ہیں درخت میں بڑی مظلومیت کے ساتھ، یہ سرکار سید الشہداء کی شہادت کی شبیہ قرار پائے۔